اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما. کہاں سے ہے؟ یہ ان الذین یکفرون، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون جو کفر کرتے ہیں، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے ہیں، النبیین نبیوں کو، بغیر حق بغیر حق کے، وَيَقْتُلُونَ اور قتل کرتے ہیں، الذین وہ لوگ، ان لوگوں کو، یأمرون جو حکم دیتے ہیں، بالقسط انصاف کا، من الناس لوگوں میں سے، فبشرہم بس یہ طنز کے طور پہ کہا جا رہا ہے، جیسے بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے نا تو کہتا ہے کہ چلاؤ آؤ پاپا تمہیں اس بات کا انعام دیتے ہیں، اب دیکھنا کیا تمہیں انعام ملتا، یہ نا ایک طنزیہ طور پہ بات ہوئی. وبشرہم اصل تو ہے خوشخبری، لیکن بشارت دے دیجئے بعذاب علیم، دردناک عذاب کی. کیا کیا انہوں نے؟ اپنے انبیاء کو قتل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے، صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ عذاب کس کو دیا جائے گا؟ تو ہم نے فرمایا کہ جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا اور ان لوگوں کو قتل کیا کہ جو نیکی کا حکم دیتے رہے اور برائی سے روکتے ہیں، ان کو قتل کرنے والے لوگوں کو سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا. اور انہوں نے دیکھیں 1,24,000 تو پیغمبر، ہمارے پاس 25 پیغمبروں کا آیا، اور انہوں نے ایک دن میں اس کو، وہ مانتا تو نہیں لیکن ہم جب تفاسیر میں پڑھے ہوتے ہیں تو ایک دن میں 40 انبیاء، ایک دن میں ایسے کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا. اور جب اس حضرت آپ کے اس میں پڑھے نا، ایک بک ہے ان کی، ایک چیپٹر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتنے برے طریقے سے انہوں نے سولی چڑھانے کی کوشش کی اور کتنا ظلم کیا، سب کچھ. اتنا ظلم کب ہوتا ہے کہ جب انہوں نے کیا کہ یہ علماء کے تک دین محدود ہو کے رہ گیا تھا، اور یہی اب اس وقت امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہوا پڑا. ان لوگوں کو بھی قتل کیا جنہوں نے اس بات کا حکم کیا، بالقسط انصاف کا حکم دیا لوگوں میں سے، ساتھ میں انبیاء کو بھی قتل کیا. ان کو بشارت دے دیجئے عذاب علیم کی. اولئک یہی لوگ ہیں، الذین وہ لوگ، حبطت اولئک یہی، الذین وہ لوگ ہیں، حبطت کے ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال فی دنیا میں، والآخرۃ اور آخرت، وما لہم اور نہیں ہے واسطے ان کے من ناصرین کوئی مددگار. اعمال کیسے ضائع ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ بیچ میں سے چیریٹی بھی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں یعنی آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے لیکن چیریٹی بہت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ضائع کر دیتے ہیں. لیکن یہاں پر خاص ان لوگوں کی بھی بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ تھوڑی سی دیکھ لیں، ریاکاری سے بھی ضائع ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یعنی کبھی کبھی کوئی ایسا گناہ بندہ کر لیتا ہے کہ باقی کے اعمال، جیسے مثال کے طور پہ ہم نے ایک صراط الوسطیٰ کی بات پڑھی تھی، اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ العظیم، صراط الوسطیٰ کی بات آئی تھی کہ جس نے صراط الوسطیٰ جو ہے جس کی چھوٹ گئی، اس کا مال، اسباب، ہر چیز برباد، تباہ و برباد. تو ایک ہی نہیں پڑھی، یا آپ ایک نماز چھوڑتے ہیں تو آپ کی ساری نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، ویسٹ ہو جاتی ہیں، فائدہ نہیں. لیکن ایک نماز کا بھی چھوڑنا کتنا ہے، تو صراط الوسطیٰ کا چھوڑنا سارا کچھ ہی تباہ و برباد ہوتا ہے. تو کچھ اعمال اس طرح، جیسے غیبت ہے، غیبت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ضائع ہو رہے، ویسٹ ہو رہے ہیں، آپ کی زنکیاں دوسرے کو مل رہی ہیں. اس طرح یعنی اعمال ضائع ہوتے ہیں، ویسٹ ہوتے ہیں. اگر بڑھتے ہیں تو ویسٹ بھی ہوتے ہیں. الم ترا، کیا نہیں، کیا لم نہیں، تارا آپ نے دیکھا، کیا آپ نے دیکھا نہیں، کیا آپ نے غور نہیں کیا، الذین ان لوگوں کی طرف. ٹھیک ہے، دیکھنا یہاں پہ کیا مراد ہے، غور کر. اور کیا لفظ آ رہا تھا؟ بصر، بصیر، بصر وہ ہوتا ہے سری آنکھوں سے. الم تر آیت، پھر جب ہم یہ والی آیت پڑھے تھے رأی العین، تو سری آنکھوں سے، عین کا بھی ساتھ میں وضاحت کے ساتھ ہے، وہ سری آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، یعنی بالکل دو بدو دیکھ رہے تھے، روبرو ہو کے، اس لیے وہ رأی العین کا ساتھ میں وضاحت کے ساتھ آیا تھا. علم ترا، کہ نہیں دیکھا آپ نے، کیا غور و فکر نہیں کی، الذین ان لوگوں کی طرف،
اوتو جو دیے گئے، نصیباً کچھ حصہ، نصیب کو بھی کہا جاتا ہے، قسمت کے لکھوں کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن نصب نون صاد با نصب کہتے ہیں کچھ حصے کو کہتے ہیں، نصیباً کچھ حصہ من الکتاب کتاب میں سے، یہ قرآن کی بات ہے۔ یدعون وہ بلائے جاتے ہیں الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف۔ یدعون کا آپ کے پاس کیا لکھا ہے؟ بلائے جاتے ہیں، ٹھیک، وہ بلائے جاتے ہیں کیونکہ مجہول ہے اس لیے یدعون، وہ بلائے جاتے ہیں الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم تک کہ فیصلہ کیا جائے، بینہم ان کے درمیان، ثم پھر یتولا وہ منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں، پھر جاتے ہیں، فریق تو پھر جاتا ہے، فریق ایک گروہ منہم ان میں سے، وہم معرضون اور وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ پہلے بھی واللہ آ رہا ہے اور آگے بھی اعراض کرنا واللہ کے معنی میں آ رہا ہے۔ پہلا واللہ جو ہے نا یتولا کہ وہ منہ پھیر لیتے ہیں، منہ پھیر لیا، وہ آن دا اسپاٹ یعنی کسی چیز کا اس سے منہ پھیر لینا، اور جو نیکسٹ آ رہا ہے نا معرضون وہ اعراض کرتے ہیں، یہ بھی منہ پھیرنا ہی ہوتا ہے، اعراض کر لیتے ہیں، یہ نہیں ہے وہ ہے ہی ایسے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، دونوں معنی ایک ہی ہے لیکن اس کی گہرائی میں جو اس کی تفسیر ہے وہ الگ ہے۔ ذالکہ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے، کیوں اعراض کرتے ہیں؟ کہ بے شک انہوں نے قالو کہا لن تمسنا النار کہ ہرگز نہیں چھوئے گی انہیں آگ، الا مگر ایام معدودات گنتی کے چند دن، گنتی کے ہمارے ایام معدودات جب ہم نے پڑھا تھا تو وہ 30 دن تھے اس کے اپنے روزوں کے، ان کے ایام معدودات کتنے ہیں؟ 40 دن، کیا کہتے ہیں جتنے دن انہوں نے بشرے کی عبادت کی اور اتنے جن جب موسیٰ تو رات لینے گئے تھے بس اتنے دن ہی آگ چھوئے گی، اس سے زیادہ نہیں چھوئے گی۔ وغرہم اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو، وغرہ کیسے؟ غرہ کہتے ہیں دھوکے کو، اور غرور بھی یہیں سے ہی ہے۔ غرور کیا کرتا ہے؟ انسان کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے نا، اس کا فریب اس کو اپنے فریب میں ہی رکھتا ہے، غرور تکبر جو ہوتا ہے کہ وہ بڑی چیز ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تو غرہ غرور یہیں سے نکلا ہے۔ وغرہ ہم دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کو، فی دینہم ان کے دین، ان کا کون سا دین انہوں نے جو اپنا خود ہی گڑا ہوا ہے کہ ہم تو بس 40 دن عید کے لیے جائیں گے۔ اب وہ جو مرضی کرتے پھرے، ابھی بھی جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہے، انہوں نے کہا نہیں، یہ اسٹیٹمنٹ آئی نہیں ان کی کہ ہم جانوروں پہ، ہم تو یعنی جانوروں کے ساتھ ہی معاملہ کریں، انہوں نے جانور کہا، مسلمانوں کو جانور کہا، ابھی بھی وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ تو ہمارا حق ہے، ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے فی دینہم ان کے دین میں، ما کانوا اس وجہ سے جو وہ افترا کرتے ہیں، فرا باندھنا، جھوٹ بولنا، گھڑنا، کسی چیز کو خود بخود بنا لینا، جو وہ افترا جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ فکیفا بس کیا حال ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ ایک سین کو بیان کر رہے ہیں، اصل میں تھا کیفا کیسے، فکیفا بس کیا حال ہوگا، اذا اس وقت جب، فکیفا بس اس وقت کیا حال ہوگا، اذا جب، یہ فکیفا میں یا سارا جملہ اس کو سموئیں گے، اذا جب جمعناہم جمع کریں گے ہم انہیں، لیوم اس دن، لا ریب فیہ نہیں شک ہوگا، نہیں شک فیہ جس میں یعنی قیامت کا دن، ووفیت اور وہ اور پورا پورا دیا جائے گا، پہلے بھی ہم اس بات کو پڑھ چکے ہیں، وفا سے، وفا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پورا پورا لوٹانا، واو فا یا روٹ ہے، اور کہیں پہ بھی آپ آ رہا ہے متوفون میں آ رہا ہے، یہ کہیں پہ بھی آ رہا ہے، روٹ ایک ہے، روٹ کا کیا معنی ہے؟ پورا پورا لوٹانا، روٹ کا ایک معنی ہوتا ہے بس، پھر اس کے بعد آپ جس طرح سے بھی جس شیپ میں بھی لفظ آ رہا ہے اس کے حساب اس کا معنی ہے، ووفیت پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر ایک نفس کو، ماں کا سبق یعنی پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر ایک نفس کو، ماں کا سبق جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے۔ قل اللہم، پہلے ہم تھوڑا سا اس پہ کریں گے، ٹھیک ہے،
اس کا تو واضح ہو گیا کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا. یہاں سے ایک جو آیت آ رہی ہے نا، الم تر الی الذین، وہ لوگ جو دیے گئے کتاب حصہ کتاب میں سے، اس کی تفسیر میں ایک واقعہ آتا ہے کہ خیبر میں ایک مرد و عورت نے زنا کیا اور ان کا جو فیصلہ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. آپ کو یاد ہے میثاق مدینہ کا؟ میثاق مدینہ، ٹریٹی آف مدینہ کیا تھا؟ ابھی پڑھا ہوا آپ لوگوں نے اسلامیہ. لیکن یاد نہیں. ہاں، میں اسی لیے نا یہ ایک اسکیچ بنایا تھا. وہ اسکیچ یاد ہے اب آپ کو کہ بھول گئے ہیں؟ یہ بنو قریظہ کا اور بنو زہر کا، وہ ہے. ویسے اس سے زیادہ یاد رہتا ہے. تو میثاق مدینہ کیا کہ 3 فریق، مہاجرین، انصار اور کون تھے تیسرے؟ یہود تھے. ان کے درمیان ایک ٹریٹی سائن ہوئی، میثاق سائن ہوا تھا، اور اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی قرار دیا گیا تھا. یعنی جتنے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے حکم بیان مطلب مقرر ہوئے تھے کہ جتنے بھی فیصلے تھے، چاہے وہ یہود کے ہیں چاہے وہ نصارہ کے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کریں گے. یہ ایک ٹریٹی سائن ہوئی تھی، میثاق مدینہ اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں پڑھیے گا لازم. سیرت پڑھا کریں، سیرت کو پڑھیے. تو اس کے ذریعے سے تو خیبر میں جب انہوں نے زنا کیا نا، 2 مرد و عورت تھے اور تھے بھی محسن. محسن کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ والا محسن، سواد والا، محسنات والا. کہیں آپ نے والمحسنات یاد ہوگا آپ کو، ورڈ کو آپ اپنے مائنڈ میں لے کے آئیے گا. تو محسن کہتے ہیں شادی شدہ کو، سواد والا، سین والا نہیں. تو وہ ہے بھی میرڈ تھے وہ دونوں. تو انہوں نے لیکن زنا کیا، اور پھر ان کا آیا کہ وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی، لیکن وہ نا تھوڑے سے اعلیٰ مرتبہ کے تھے، اور یہود نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ سنسار کیا جائے. تورات میں حکم ہے کہ محسن اور محسنہ کو سنسار کیا جائے، اور جو حاملہ عورت اگر ہو گئی ہے تو پھر وہ بچہ پیدا ہونے تک اس کو ویٹ کیا جائے، جب بچہ پیدا ہو جائے پھر اسے سنسار کیا جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جب وہ آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا فیصلہ کہ یہی فیصلہ ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں. ایک شخص کا نام آتا ہے نعمان اس واقعے میں. تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، آپ کا فیصلہ درست نہیں ہے. آپ نے فرمایا تورات لے آؤ، میں تورات میں سے فیصلہ سنا دیتا ہوں. تو جب آپ نے فرمایا کوئی یہودی عالم ہے، تو کہنے لگے کہ ایک عالم ہے فدق کے، اور فدق کا باشندہ ہے، اور کوئی یہودی عالم ہے، اور جو ہے اس کا نام آئی تھنک سوریہ نام اس کا انہوں نے بتایا کہ وہ ہے، اور ہم اس کو لے کے آتے ہیں. تو جب اس کو لے کے جبرائیل امین نے نا سوریہ کا حال آتے آتے بیان کر دیا تھا. تو مین شارٹ کے اس نے نا آپ نے فرمایا کہ تورات کو پڑھو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے کہ مطلب پڑھے لکھے نہیں تھے. آپ نے فرمایا کہ تورات کو پڑھو. اس نے کیا کیا کہ جب یہاں پر یہ بات آئی نا کہ محسن اور محسنہ کو سنسار کر دیا جانا چاہیے، وہاں پر اس نے ہاتھ رکھ دیا، ہتھیلی رکھ دی اپنی. ایسے یہ تفاسیر میں آتا ہے، وہاں اس نے اپنی ہتھیلی رکھ دی اور اس آیت کو اسکپ کر گیا. عبداللہ بن سلام اس وقت اب اسلام نہیں لائے تھے، یاد ہے نا، یہودیوں میں سے صرف چند ایک اسلام لے کے آئے تھے. عبداللہ بن سلام نے کہا یا رسول اللہ، اس نے نا آیات رجم کو حذف کر دیا، اس کو اسکپ کر دیا. تو پھر انہوں نے اس کی ہتھیلی ہٹائی اور پھر ان آیات کو بیان کیا. دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کے مطابق، یعنی انہوں نے قرآن کو تو ریجیکٹ کر دیا، تورات کے مطابق فیصلہ دے دیا کہ یہ دونوں سنسار ہوں گے، جس سے یہود جو ہے ناراض ہوئے، اور اس کے یہ والی آیت اس کے پس منظر میں کہ انہوں نے منہ بھی موڑ لیا اور وہ ہے ہی اعراض کرنے والے. ٹھیک ہے، کس وجہ سے ہوا کہ وہ اس زون میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے بڑے اعلیٰ ہیں اور ہم جو مرضی کرتے رہیں. اب جو شخص یہ کہے کہ ہم نے 40 دن صرف جلنا ہے یا 50 دن جلنا ہے، یا کسی بچے کو کہہ دیا جائے آپ کو 10 دن سزا دی جائے گی، ادروائز آپ کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، تو پھر وہ کہے گا چلو کوئی نہیں، وہ تو میں سہ لوں گا. آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں تو یہ بات کہہ لیتے ہیں. کبھی پتہ نہیں آپ کا بھی اتفاق ہوا ہو، میرا تو ہوا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ بے شک آگ میں جلنے لیکن یہ کہ بعد میں جنت میں چل جائیں. کیا ہم اللہ سے عذاب کو سہ سکتے ہیں؟ آپ یہ دعا مانگا کریں گے، اللہ ہم تیرے عذاب نہیں سہ سکتے، ہمارے اتنے نرم و نازک سے جسم ہے، ہم تیرے عذاب کیسے سہ سکتے ہیں؟
یہ بات خود ہی کا کہتے ہیں وما اصبرهم على النار، کیا کیسے حوصلہ ہے ان کا آگ برداشت کے لیے کیسے تیار صبر بیٹھے کیسے صبر کریں گے؟ ہاں۔ تو یہ آپ اللہ سے ایسے مانگا کریں گے، اللہ ہم تیرے عذاب نہیں سہ سکتے، ہمارے جسم کیسے تیرے عذاب کو سہ سکیں گے، اس لیے تو ہم کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ اور ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ آگے آیت آ رہی ہے قل اللہم، کہہ دیجئے اللہم، اصل میں اللہم یا اللہ ہی ہے، یا کو ختم کر کے میم مشدد کر دیا گیا ہے، معنی اس کا وہی ہے یا اللہ۔ مالک الملکی، بادشاہ ہے، مالک ہے بادشاہت، یعنی مالک الملکی، کیا اس کا لکھا ہوا؟ اللہ کے مالک، ملک کے ہاں جی، بادشاہت۔ تو تل ملکا، تو دیتا ہے الملکا بادشاہت، یعنی تو ہی دیتا ہے بادشاہت منتشاؤ جس کو چاہتا ہے، وتنزع اور چھین لیتا ہے الملکا بادشاہت ممن تشاء جس سے تو چاہتا ہے، تنزع کہاں سے نکلا؟ نون زا عین، نزع، نزاع کا بھی لفظ آتا ہے، نزاع کیا ہوتا ہے؟ وقت نزاع، کہ جب روح ایسے کھینچنا، اصل میں نزاع کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، اکھاڑ پھینکنا۔ والنازعات غرقا، آتی ایک آیت میں کہ روح جب اس کے اندر فرشتے ڈبکی لگائیں گے اور وہ روح کو کھینچیں گے، نازعات ہے۔ والنازعات غرقا، تو نزع تنزع چھین لیتا ہے، بادشاہت ایک ہی مرتبہ چھینی جاتی ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے نہیں چھینی جاتی، بادشاہت جس سے چاہتا ہے، وتعز اور عزت دیتا ہے، عین زازا عزت، اعزاز بھی یہیں سے ہی نکلا ہے، وتعز اور عزت بھی یہیں سے نکلا ہے، اور عزت دیتا ہے منتشاء جس کو چاہتا ہے، وتذل اور تو ذلیل کرتا ہے، زال، یہ پہلا زال عزو میں زا ہے اور اس میں زال ہے، ٹھیک ہے، وتذل اور تو ذلیل کرتا ہے، زال لام لام، ذل ذلیل کرتا ہے منتشاؤ جس کو چاہتا ہے۔ آپ کے وتذل کا کیا لکھا ہے؟ ذلت دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ لفظ ٹھیک ہے، اور تو ذلت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں، بیدی یدن ہاتھ کا اللہ کی طرف جا رہا ہے، بیدک الخیر تیرے ہی ہاتھ میں الخیر بھلائی ہے۔ یہاں پہ الخیر نا، الخیر کا معنی میں نے آپ کو پہلے بھی کتنی دفعہ کہا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں آتا ہے، یہاں پہ کتنے الفاظ میں نے لکھے تھے اس کے بارے میں، خیر کے بارے میں، مال کے لیے بھی آتا ہے۔ یہاں پہ جو یہ والا جو خیر ہے، دکھائی نہیں مجھے مل رہا، نیکی، بھلائی، عقل، عزت و جاہ، مال، اقتدار، یعنی ہر اقتدار تک ہر چیز خیر کے معنی میں ہے، یعنی خیر بہت سارے معنوں کے لیے، خیر کثیر کس کو کہا تھا؟ کوثر کو، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ بھی ایک خیر ہی ہے، ساری کی ساری بھلائیاں اللہ کے نبی کو دے دی ہیں، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی، سب کی سب۔ انکا بے شک تو علی کل شیء قدیر، ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ تھوڑی سی ہم اس آیت کو دیکھ کے چلیں سلام گے۔ وہ ایک جو حدیث ہے جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو خیر کثیر عطا کی گئی۔ جی، جس کو آپ دیکھیں ایک سکھا دیا گیا کہ اس نے کیسے چلنا ہے، وہ تو پھر بھلائیاں ہی بھلائیاں ہو گئی نا اس کے لیے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ خندق میں نا، غزوہ خندق میں صحابہ کرام کو جب حکم دیا گیا تھا کہ آپ خندق کھودیں، آپ کو پتہ ہے اس وقت سخت سردی تھی، آپ کا کتنا ٹائم رہ گیا؟ 6:40 دیکھیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں اسی لیے تھوڑا سا اس کو تیزی سے چل رہی ہوں لے کے تاکہ آپ لوگوں کا سبق نہ رہ جائے۔ غزوہ خندق میں سخت سردی تھی، اور زمین آپ دیکھیں کہ مدینے کی کتنی سخت ہے، اور کتنے میل تھی خندق جو کھودنی تھی انہوں نے؟ 40 ہاتھ لمبی، 40 ہاتھ لمبی خندق کھودنی تھی، اور 10 آدمیوں کو سپورٹ کی تھی، گہری چوڑی زمین، سخت اور سخت سردی، تو اتنا یہ مشقت، اور آپ پوچھو گے وہ کرین تو تھے ہی نہیں کہ وہ جائے اور وہ سارا کچھ کر لے، اور ایک مطلب نئے کتنے میل تھی خندق جو کھودنی تھی انہوں نے؟ 40 ہاتھ لمبی، 40 ہاتھ لمبی خندق کھودنی تھی، اور 10 آدمیوں کو سپورٹ کی تھی، گہری چوڑی زمین، سخت اور سخت سردی، تو
اتنا یہ مشقت، اور آپ اس وقت کرین تو تھے نہیں کہ وہ جائے اور وہ سارا کچھ کر لے، اور ایک مطلب نئے طریقے سے جنگ کا تھا، تو اس میں لوگوں یعنی صحابہ کرام نے بھی اور خود بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پتھر باندھے، اور بھوک کی شدت تھی، تو صحابہ کرام نا کھدائی کر رہے تھے، تو ایک چٹان، ایک بڑا پتھر آ گیا اور آپ سے وہ نہیں ہٹ رہا تھا اندر کی کھدائی کے دوران۔ تو جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے تو اللہ کے نبی آئے اور آپ نے نا ضرب لگائی، آپ نے بھی اس وقت پتھر باندھے ہوئے تھے، 2 پتھر باندھے ہوئے تھے پیٹ پہ، یعنی اتنی اس وقت صرف اسی چیز کا تھا کہ کسی طریقے سے ہم دشمن سے بچ جائیں، بھوک اور پیاس میں ہی، کوئی پتہ نہیں کہ کیا کھانا پینا ہے یا نہیں کھانا پینا۔ تو وہ چٹان پر بہرحال اللہ کے نبی نے ایک ضرب لگائی، تو پہلی ضرب لگائی تو اس میں سے آگ نکلی، اور اتنی آگ نکلی کہ روشنی بھی ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، واللہ میں اس وقت ملک شام کی کنجیاں، یعنی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں واللہ ملک شام کی کنجیاں جو ہیں وہ مجھے دے دی گئی ہیں، اور میں اس کے صرف محلات دیکھ رہا ہوں۔ پہلی ضرب لگائی تھی، دوسری ضرب لگائی تو پھر آگ نکلی، پھر آپ نے فرمایا کہ واللہ فارس یعنی ایران جو ہے وہ فتح کر دیا گیا، اور میں مدائن کا جو سفید محل ہے وہ دیکھ رہا ہوں۔ پھر چٹان کچھ ٹوٹی، وہ پتھر جو بڑا تھا، اور پھر تیسری جب ضرب لگائی تو پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ واللہ مجھے یمن کی چابیاں دے دی، اور میں جو وہاں کا صنعاء کا پھاٹک وہ دیکھ رہا ہوں، جہاں سے مسلمانوں کی فوجیں یمن میں داخل ہوئی، صنعاء کا پھاٹک دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ منافقین نے پتہ کیا کہا، طنز کیا، منافق بھی بیچ میں تھے، یہود ساتھ ہی ہوتے تھے، ایک معاہدہ طے ہوا تھا کہ ہم نے ساتھ دینا ہے، جو ٹریٹی سائن ہوئی تھی اس کے مطابق پاس ہی ہوتے تھے، تو انہوں نے نا بڑا طنز کیا کہ پیٹ پہ پتھر باندھے میں بھوک اور شدت، اپنا ان کو پتہ نہیں ہے، اور یہ جی فارس اور روم اور ان کو شام کو دیکھ رہے ہیں، ان کی بادشاہت کو دیکھ رہے ہیں، ایسا انہوں نے طنز کی یہ بات، اس پر یہ آیت ہوتی ہے للہ مالک الملک تؤتی یعنی اس شدت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نئے صحابہ کرام کے حوصلے پست نہیں ہونے دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائے، اور پھر دیکھا کہ کیسے حضرت عمر فاروق کے دور میں 22 لاکھ مربع میل جو ہے وہ فتح ہوا تھا، اور کسی میں اس دن بھول رہی تھی وہ نام، وہ تھا سکندر اعظم، میرے نا ایسا میں وہ فاروق اعظم تھوڑا اس طرح کر کے میچ ہوتا ہے نا، تو وہ سکندر الیگزینڈر جو ہے وہ سکندر اعظم ہے، اور سکندر اعظم کو ہم نے بڑھا چڑھا کے نا اپنی بچوں کو، اپنی نسل کو بتایا کہ جی یہ فاتح ہے، اس نے جو دنیا فتح کی ہے، نہیں، سکندر اعظم نے 18 لاکھ مربع میل فتح کی تھی، اور عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ، یعنی اصل میں سکندر اعظم عمر فاروق ہے۔ اگر میم اب میئرمنٹ کیا جائے تو کتنا پڑے گا 22 لاکھ مربع میل؟ حضرت عمر فاروق نا اس ایریا میں نہیں آئے تھے بس، لیکن اس سے پیچھے وہ اکثر اس بارے میں بات آتی کہ پاکستان والی سائڈ پہ، لیکن عمر فاروق نے 22 لاکھ مربع میل، اب دیکھ لیں کہ سارا عرب آ جاتا ہے بیچ میں، جتنا بھی عرب ہے وہ سارا ہے، اور اس کے بعد روم ہے، اور یہ سارے علاقے، ایران فتح ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ سارے، اس کے علاوہ توطئ الملکہ میں آپ دیکھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر تھوڑا سا ہم اس میں دیکھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے جلانے کی کوشش کی، سب کچھ کیا، حتیٰ کہ جب دیکھا کہ آگ بھی گلزار بن گئی پھر جلا وطن کر دیا، تو آل ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کیسی بادشاہت دی، کیسے انبیاء بھیجے۔ آپ ایک بادشاہ کو دیکھ لیں، آپ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ ایک چھوٹے سے فوجی تھے بس، نارمل سے، چرواہے بھی تھے بلکہ وہ اس وقت، اور کیسے ان کو بادشاہت دی، پھر ان کے بیٹے کو سلیمان علیہ السلام کو کیسی بادشاہت دی کہ ویسی بادشاہت کسی کو دی نہیں۔ وہ تو جلانا چاہ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کو، ہم درود پورا پڑھتے ہیں آل ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ٹھیک ہے، یہ ہے بادشاہ کہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔
کہ نمرود کیا سوچ رہا تھا اور ہوا کیا. اسماعیل علیہ السلام آل اسماعیل تک اللہ تعالیٰ نے پھر پیغمبر بھیجے. اور اسی طرح ایک اور واقعہ بھی میں پڑھی تھی عقبہ بن عامر کا، کہ نا وہ بکریاں چرایا کرتے تھے مدینے میں، اور سارے اکٹھے مل کے دوست. تو جب پتہ چلا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو تمام جو ان کے فرینڈس تھے وہ تو چلے گئے اللہ کے نبی سے، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں میری جو بکریاں ہیں نا ان کو نقصان ہوگا، میں نے نہیں جانا. اچھا وہ جو ان کے فرینڈس تھے وہ آ کے یہ باتیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں اور یہ بات بتا رہے ہیں، تو ان کا دل تو بہت کرتا ہے. لیکن پھر ایسا جیسا خواتین نہیں کہتی نہیں میں نے نہیں گھر چھوڑ کے جانا، ایسا بڑی عورتیں کہ نہیں مال ڈنگر جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو ایسے وہ جانا نہیں چاہ رہے تھے. لیکن بہرحال وہ پھر چلے گئے. اور اس کے بعد وہ شخص جو کہتا تھا نہیں میں نے بکریاں چھوڑ کے نہیں جانا، تو اس کو پھر عقبہ بن عامر کی بات کر رہی کہ ایک وقت آیا عقبہ بن عامر دمشق کو فتح کیا، مصر کو فتح کیا، اور یہ مصر کے گورنر بھی بنے تھے. وہ عقبہ جو کہتے ہیں میں نے اپنی بکریاں چھوڑ کے نہیں جانا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے نوازا. عمر فاروق باپ کیا کہتا تھا تجھے تو اونٹ بھی چلانے نہیں آتے، اب تو کیا کرے گا. اور وہ عمر فاروق جو ہیں کہ یہ کافر جو ہیں، یہ پنڈت کیا کہتا تھا جواہر لال نہرو کہ اگر عمر 10 سال اور رہ لیتے تو پوری دنیا میں اسلام نافذ ہو جاتا. یعنی وہ اتنا اس کو پڑھتے ہیں، اسلام کو پڑھتے تھے کافر بھی. تو یہ اس کے اس میں آ رہا ہے یہ والی آیت. اور اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اوپر قرض کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا تم یہ والی آیت، میں اس کے اوپر ایک بار پڑھ دیتی ہوں، اس میں بھی آ جائے گی. قل اللہم مالک الملک، یہ ساری آیت ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے، یہ یہاں سے پڑھ لو. اور یہ ساری تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اس کے آگے بھی آتا ہے پھر دعا کرو رحمان الدنیا ورحیمہما تعطی من تشاء منہما وتمنع من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عن رحمتا من سواک اللہم اغننی من الفقر وقضی عنی الدین. یہ دین کے لیے آیا کہ ایسا قرض جس کی ایک لمٹ مقرر کی گئی ہو، اس کے لیے یہ دعا ہے. میں نے اس لیے کی تھی کہ اس میں بھی ریکارڈ ہو جائے گی. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسی یہ والی دعا ہے کہ اگر تم پر احد پہاڑ جتنا بھی قرض ہو تو وہ اللہ تعالیٰ ادا کر دیتے. ایک اور بھی آتی ہے چھوٹی سی بھی آتی ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اس دعا کو تو نا اپنے بچوں کو لازمی یاد کرو، یہ چھوٹی سی ہے تو اس کو لازمی یاد کروا دو. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ آپ کا جو قرض ہے جتنا بھی ہے وہ آپ کا اتر جائے گا. یہ اس آیت یہ اس کے لیے بھی. اور بھی اگر کوئی اس طرح کے معاملات ہیں کہ اگر آپ کو ذلت کا اندیشہ ہے، کہیں سے ذلیل کا اندیشہ ہے، اپنی سوسائٹی میں سے، اپنی فیملی میں سے، تو تب بھی آپ یہ آیات پڑھ سکتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تولج اللیل. آگے چلتے ہیں. تولج اللیل تو داخل کرتا ہے، ولجا ولجا کا مطلب ہوتا ہے کسی مقصد کے لیے داخل. ایک تو ہوتا ہے داخلہ، داخلہ بھی عربک کا ہی ورڈ ہے، داخلہ داخل کرنا. لیکن ولجا کا مطلب ہوتا ہے واو لام جیم اس کا ہوتا ہے. ولجا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی مقصد کے لیے داخل کرنا. تولج اللیل داخل کرتا ہے تو اللیل رات کو، فی النہاری دن میں، نہار وہ بھی آتا ہے، یہ لفظ ہم اردو میں بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، صبح. وتولج النہار اور تو داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل رات میں.
وَتُخْرِجُ الْحَيَّ اور تو نکالتا ہے، خرجہ زندہ کو، من المیت مردہ سے، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ اور تو نکالتا ہے مردہ کو، من الحی زندہ سے. ٹھیک ہے، اس میں انڈا اور مرغی ان دونوں کی مثال آتی ہے، بیج کی مثال آتی ہے، حبہ دانے کی مثال آتی ہے، کتنی مثالیں ہیں. وَتَرْزُقُ اور تو رزق دیتا ہے من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب. آگے چلنا بتا دیجیے، کر لیں آگے. لا يتخذ المؤمنون توریجہ نے کیا بتایا تھا کہ کیسے داخل ہوگا، کیا میننگ؟ ولج جی ہاں ولج. جی، کہ کسی خاص مقصد کے لیے داخل کرنا. ایک ہوتا ہے داخلہ، داخل ہو گیا، دخل البیت، گھر میں داخل ہو گیا. اور ایک کہتا ہے ولجا، ولجا آتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے داخل کرنا. لا يتخذ المؤمنون نہ بنائیں، نہ پکڑیں، اخذا پکڑنا، لینا، نہ بنائیں المؤمنون مومن، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، ولی کی جمع، من دون المومنین مومنین کے سوا، مومنوں کے سوا، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو مومن دوست نہ بنائیں اگر آپ مومن وہاں پر موجود ہیں. وَمَن يَفْعَلْ اور جو کوئی ایسا کرے گا، وَمَن يَفْعَلْ اور جو کوئی کرے گا ذَلِكَ اس طرح، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ بس نہیں ہے اس کا اللہ سے فی شیء کوئی بھی تعلق. آپ کے کیا لکھا ہے فی کوئی بھی شیء؟ اللہ سے کوئی تعلق نہیں. یہی ہے، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے پاس اس کے لیے کچھ نہیں ہے جو کافروں کو دوست بناتا ہے. اب بتائیے کہاں گیا یہ سارے کے سارے کہ جو جا کے امریکہ سے ہاتھ ملاتے ہیں اور ان سے دوست ملتے ہیں. اللہ کے سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اللہ یہ اور بات ہے، ان تتقوا یہ کہ وہ ڈرے، منہم ان سے، تقاتن ڈرنا، ایسا ڈرنا یعنی کیسا خوف ہو کہ ان کے ملک میں رہ رہے اور پھر اس کے بعد کسی وجہ سے کسی عذر کی بنا پہ ان کو ان کی اگر وہ بلاتے ہیں یا کسی بھی وجہ سے ان کے ساتھ ان کو کوئی معاہدہ طے کرنا پڑتا ہے، یہ اور بات ہے. ٹھیک ہے، یہ کنڈیشن بیان کی جا رہی ہے، استثنائی یعنی استثناء اس کو بولتے ہیں کہ یہ کنڈیشن لگائی جا رہی کہ اگر تو وہ کسی ایسے ملک میں ہے اور وہ ڈر رہے تو پھر اور بات ہے. وَيُحَذِّرُكُمْ اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ نفسہ اپنی ذات سے، یعنی اللہ تمہیں اپنی ذات سے، یعنی اللہ زیادہ ڈرنے کا حق، اللہ سے ڈرنا زیادہ حق والا ہے. وہ ڈراتا ہے تمہیں نفسہ اپنی ذات سے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف المصیر لوٹنا ہے. قل کہہ دیجئے ان تخفو اگر تم چھپاؤ، خفی پہلے ہم پڑھ چکے، ما فی صدورکم وہ بات، فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں، صدر کسے کہتے ہیں؟ سینے کو. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے قلب دل، ایک ہوتا ہے صدر. دل جو ہے وہ صدر میں ہے، تو صدور سینوں، صدر کی جمع ہے سینوں میں، جو تمہارے سینوں میں ہے. او تبدوہ یا تم ظاہر کرو اس کو، چاہے چھپاؤ، تخفو خفا اور بدا اس کو نا تھوڑا سا کلیئر کر لیجیے گا، بلکہ لکھ بھی لیجیے گا. او تبدوہ یہ ظاہر کرو اس کو، یعلم اللہ جانتا ہے اس کو اللہ. ہم اس پہ نا اس دن اس میں ہو رہے تھے، ہمیں ڈاؤٹ ہو رہا تھا کہ بدا اور بدو، جو بدا کا روٹ ہے نا، پہلے ہم بدو کو دیکھتے ہیں. تبدو کا کیا روٹ ہوگا؟ ہے یہ بھی بدا ہی ہے. تبدو کا روٹ ہوگا بدو، با دال واو. یاد ہے آپ کو میں نے اس کا بتایا تھا، ظاہر کرنا، بیان کرنا. ٹھیک ہے، تبدو یہ بھی بدا یبدو سے ہے. بدا یبدو حمزہ نہیں آئے گا اس میں، بدا یبدو. ایک بار لکھ لیجیے ہلکا سا، بدا یبدو ظاہر کرنا. روٹ کیا ہوگا اس کا؟ آگے لکھ لیں بریکٹ میں، با دال واؤ. یہ نا ایک جیسا ہے اور پھر ہمیں کلیئر نہیں ہو رہا ہوتا. لیکن ایک لفظ آتا ہے یبدأ، آتا ہے یبدأ الخلق، نئے سرے سے پیدا کرنا، دوبارہ پیدا کرنا. یبدأ الخلق اس کا کیا روٹ تھا؟ وہ ہے بدا، با دال حمزہ.
اس کا کیا ہے با دال واو بدو ظاہر کرنا، اس کا ہے با دال حمزہ، اور وہ کیا ہے، وہ ہے یب بدا یبداؤ، یہ تھا بدا یبدو، اور وہ کیا ہے بدا یبداؤ، اس میں حمزہ ہے، یبداء الخلق، وہ پیدا کرتا ہے، نئے سرے سے دوبارہ پیدا کرے گا، یعنی ایک دفعہ مر گئے پھر دوبارہ پیدا کرے گا، بدا یبداء، ٹھیک ہے، اس کا روٹ ہے با دال حمزہ، ابتدا کرنا کسی چیز کی۔ آگے چلتے ہیں، او تبدو، یہ ظاہر کرو تم اس کو، سمجھ آئی کہ آگے جب ایک دو بار سنیں گے کلاس ہوگی۔ یعلم اللہ، جانتا ہے اس کو اللہ، ویعلم، اور وہ جانتا ہے ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین ہے، واللہ، اور اللہ علی کل شیء قدیر، ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ ایک اور آیت کر لیتے ہیں، یوم، جس دن تجدو، پائے گا، وجدہ سے، وجود بھی یہی سے عام اردو میں بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، وجود کیا ہوتا ہے کسی چیز کا وہاں پر ہونا، پائے گا کل نفس، ہر ایک جان، ما عملت، جو کچھ اس نے عمل کیا، من خیر بھلائی میں سے، محضرن، اپنے سامنے حاضر، وہ اپنا جو عمل ہے وہ اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ ایک آتا ہے ایک کتاب سامنے لٹکی، آپ کے گھر پہ بھی یہاں لٹکی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کہیں ہیلو اقرا بنفسک، اقرا کتاب بنفسک، ایسے کر کے کوئی لفظ آتا ہے، تو وہ آپ پڑھیے، سورہ آئی تھنک بنی اسرائیل میں آتا ہے، اپنے سامنے اس بلائی کو محضرن، حاضر پالے گا، وما عملت، اور جو کیا اس نے عمل، من سوء، برائی میں سے، تو وہ بھی حاضر پالے گا، محضرن، اس کے لیے بھی کفایت کر گیا، چاہے وہ نیکی کرے چاہے وہ برائی کرے۔ تودو، وہ چاہے گا، ود سے، تودو، وہ چاہے گا، خواہش کرے گا، یہ ود کا لفظ آ رہا ہے، اور یہ وہ اس کی شدید خواہش ہوگی اس وقت، کیا کہ لو کاش، لو اگر کے لیے بھی آتا ہے، لو کاش کے لیے بھی آتا ہے، یہاں پہ کاش کے لیے گا، لو کاش، انا، کہ بے شک، بینہا، اس کے درمیان، یہ ہا کا اشارہ کس کی طرف جا رہا ہے، اس کل نفس، نفس کی طرف جا رہا ہے، بینہا، کیونکہ نفس مونس کے لیے یوز ہوتا ہے اکثر، جان مونس میں آ رہی ہوتی، بینا، کہ کاش اس کے درمیان، و بینہو، اور اس کے عمل کے درمیان، یہ ہو کا نیکسٹ ہو کا اشارہ کہاں جا رہا ہے، عملت، اس کے عمل کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے، بینہا، اس جان کے درمیان، و بینہ، اور اس کے عمل کے درمیان، امدن، دور کا فاصلہ ہو، بعیدہ، دور کا، امدن فاصلہ ہو، بعیدہ، دور کا، بود آیا تھا، پتہ پڑھا تھا دوری، تو یہ بعیدہ وہاں سے نکلا لفظ، بود سے، دور کا فاصلہ ہو، ایک آمدہ آتا ہے ایک لفظ، اور ایک آتا ہے آبادہ، ابد اور امد، ابد کیا چیز ہے، ابدن ہم پڑھتے ہیں، ابدن ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اکثر یہ جو تھوڑا سا کسی نے بڑھا بھی ہوا چوتھا کلمہ اس میں ابدن ابدا، حالانکہ وہ لفظ ہے نہیں مرد، تو ابدن ہمیشہ کے لیے آتا ہے، ابدی، ابد کیا ہے، ابدی زندگی کون سی ہے، ہمیشگی والی، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، تو ابدن، ایک ہوتا ہے ابدن اور ایک ہوتا ہے امدن، امدہ اور ابدہ دونوں ہی وقت کے لیے ہیں، ابدہ ہمیشہ کے لیے اور امدہ کچھ دیر کے لیے، وہ کہے گا کہ دور کا فاصلہ ہو جائے، ٹھیک ہے، ابدہ ہمیشہ کے لیے آتا ہے، دونوں وقت کے لیے آتے ہیں، تودو، وہ چاہے گا، لو کاش، کے انا، بے شک، بینہا، اس کے درمیان، و بینہ، اور اس کے عمل کے درمیان، اب وہ عمل جو ہم کرتے ہیں، ہماری شدت سے خواہش ہوگی کہ اس کے اور میرے درمیان نا دور کا فاصلہ ہو، بعیدہ، امدن بعیدہ، فاصلہ بعیدہ، دور کا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، پھر یہ بات آ رہی ہے، اور ڈراتا ہے اللہ تمہیں اپنی ذات سے، اس کا بامحاورہ ترجمہ اپنے آپ سے ڈرتا ہے، اپنے آپ سے نہیں، یہی آ رہا ہے، اپنی ذات سے ڈراتا اپنے ذات سے، اپنے آپ سے، اور وہ ڈراتا ہے تمہیں اپنی ذات سے، اپنے آپ سے، اللہ اور اللہ رؤوف
نے بتایا تھا رحیم اور رعوف کی فرق. رحم اور چیز ہے، رعوف یعنی خاص شفقت، شفیق ہے، شفقت کرنے والا دل بات رحم ہوتا ہے. بس اتنا ہوگا. سبحان اللہ و بحمدک و نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ہم نے سبق زیادہ نہیں لے لیا آج.